الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روزے کے شرعی مسائل کا پارٹ نمبر 17 ہے۔ آج کے درس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صحت مند آدمی کا نوکری کی وجہ سے یا مزدوری کی وجہ سے رمضان المبارک کا فرض روزہ چھوڑنا کیسا ہے؟ کیونکہ ایسے شخصوں کو، افراد کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر مزدوری یا نوکری نہیں کر سکتے۔ تو جواب یہ ہے کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، بلا وجہ شرعی اس کو چھوڑنا ناجائز و گناہ ہے، اور نوکری کرنا یا مزدوری کرنا کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے، اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں جھاگ والی مسواک کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ البتہ اگر روزہ دار ہونا یاد ہو اور مسواک چبانے سے ذائقہ محسوس ہو یا اس کے ریشے ٹوٹ رہے ہوں تو پھر ایسی مسواک کرنے سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص بلڈ شوگر، بلڈ پریشر اور گردے کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا، اور پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ کہ اس کی کتنی رقم بنے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کے بجائے اس کا فدیہ ادا کرنے کا حکم شیخ فانی کے لیے ہے، مریض کے لیے ہے ہی نہیں یہ حکم۔ شیخ فانی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بڑھاپے کے سبب اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اب در حقیقت روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی الگ الگ کر کے متفرق طور پر رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آئندہ آنے والے زمانے میں روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی کوئی امید ہو۔ تو شیخ فانی کے لیے پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ روزے کے بدلے فدیہ دے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہونا بھی روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں، کیونکہ بہت سے شوگر اور گردے کے مریض بھی روزہ رکھتے ہیں، البتہ مرض اتنا شدید ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو صحت مند ہونے تک اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے مستحب ہے کہ روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا ایک مسکین کو، شرعی فقیر کو ایک فطرانہ دے دے۔ لیکن یہ جو کھانا دے رہا ہے یا فطرانہ دے رہا ہے، یہ اس روزے کا بدلہ نہیں ہوگا، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ روزوں کی، جو روزے چھوڑے ان کی قضا کرے۔ البتہ اگر کوئی بیمار ہوا اور اسی مرض میں، اسی بیماری میں وہ بوڑھا ہو گیا، اور اس بڑھاپے کی وجہ سے فی الحال یا آئندہ روزہ رکھنے کی استطاعت، طاقت نہ رہے، تو پھر ایسا شخص شیخ فانی ہے، اب اس صورت میں قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور ہر ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے، اور ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 1920 گرام
گندم، آٹا، ستو یا اس کی رقم ہے. یعنی آپ آسان لفظوں میں کہیں کہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم، اور احتیاطاً اگر دے دے بندہ تو 2 کلو دے دے پوری. تو یہ یا اس کا آٹا ہو، اس کے ستو ہو، یا اس کی رقم ہو. اور اگر شیخ فانی کی تعریف میں داخل نہ ہوا کوئی شخص، تو ورثاء کو قضا شدہ روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے. تو لہٰذا اگر کوئی شوگر، بلڈ پریشر اور گردوں کا مریض ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا باعث نقصان نہیں، اگرچہ صحت مند کے مقابلے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور چھوڑ دینے کی صورت میں شدید گناہ اور ان کی قضا کرنا لازم ہوگا. اور اگر روزہ باعث نقصان ہے تو فی الحال روزے کو چھوڑ سکتا ہے، روزے نہ رکھے فی الحال، اور جب بیماری چلی جائے، صحت یاب ہو جائے، تو پھر ان روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگا. اگر ان کے بدلے میں یہ فدیہ دے گا تو فدیہ دینے سے فدیہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایک نفلی صدقہ ہو جائے گا، روزے بہرحال رکھنے ہوں گے. چوتھا سوال یہ کہ اگر سحری کے وقت کسی عورت کا حیض ختم ہو گیا اور اس نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن سحری کے وقت غسل نہ کیا، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر سحری کے وقت کسی عورت کا حیض ختم ہو گیا، مینسز ختم ہو گئے، رک گئے، اور اس نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا، لیکن سحری کے وقت غسل نہ کیا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں کہ ایسی عورت کے لیے سحری کے وقت نہانا بہتر ہے، اور اگر نہ نہائے اور فجر کے وقت نہا کر نماز ادا کر لے تب بھی جائز ہے. پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سحری کے وقت حیض سے پاک ہو جائے تو کیا اس دن کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں. اگر حیض والی عورت پورے 10 دن پر پاک ہوئی، 10 دن اس کو خون آیا اور اس کے بعد پاک ہوئی، تو اگرچہ سحری کے وقت میں ایک بار بھی اللہ اکبر کہنے کا وقت نہ ملے، تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہوگا. اور اگر حیض والی عورت 10 دن سے کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نہا کر، کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تب بھی اس دن کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہے. اگر سحری کے وقت نہا لے تو بہتر، ورنہ نہائے بغیر روزے کی نیت کر لے اور صبح کو نہا لے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حیض والی عورت 10 دن سے کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ یہ طلوع صبح صادق سے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نہا کر، کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے، تو اس دن کا روزہ رکھنا اس پر فرض نہیں ہوگا. لیکن روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا غروب آفتاب تک واجب ہوگا. اگر کھائے گی پیے گی تو گناہ گار ہوگی. چھٹا سوال یہ ہے اگر کسی عورت کو استحاضہ کی شکایت ہو، بیماری کا خون آ رہا ہو، تو کیا وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ کی شکایت ہو، اسے بیماری کا خون آ رہا ہو، تو اس پر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے. بیماری کے خون کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتی. ساتواں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شادی کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ شادی کرنا شرعاً کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، لہذا رمضان المبارک میں شادی کرنا بالکل جائز ہے. آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے کے دوران رو پڑے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کے دوران رونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
البتہ اگر رونے کی وجہ سے آنسو نکلے اور وہ منہ میں چلے گئے اور رونے والے روزہ دار نے انہیں روزہ یاد ہونے کے باوجود نگل لیا، تو اگر آنسو 1 قطرہ یا 2 قطرہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آنسو 1-2 قطرے سے زیادہ ہوں اور ان کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو تو اب نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض تھا اور غسل کیے بغیر اسی حالت میں صبح کی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ بالفرض سارا دن بھی بے غسلہ رہا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے ناجائز و حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا، یہ بھی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کہ جنبی یعنی بے غسلہ جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 10واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے خود بخود جان بوجھ کر الٹی نہ کی، کہہ نہ کی، بلکہ خود بخود اسے الٹی آ گئی اور اس نے یہ سمجھ کر کھا پی لیا کہ الٹی سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو کیا ایسے شخص پر اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی یا قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا؟ تو جواب یہ کہ ایسے شخص پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ جب الٹی کے بعد جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن اس کے بعد بھی دن بھر احترام رمضان کی وجہ سے روزہ داروں کی طرح کھانے پینے سے باز رہنا اس پر واجب ہے، لہذا اگر دن بھر کھاتا پیتا رہا تو اس کھانے پینے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، جس سے اسے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح ہمیں شرعی مسائل، دینی مسائل سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھیں اسے آگے پہنچانے کی، اسے آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔